من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ بہت آج کے دور میں اہم ہے کہ اللہ رب العزت کو کیسے منایا جائے۔ ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے اور ایسے اعمال کرے جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ ناظرین، 3 عمل ایسے ہیں جس سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ پہلا عمل ہے محبت۔ کس سے؟ اللہ رب العزت سے محبت۔ اگر میرے اللہ رب العزت نے جو قرآن میں آپ کے اور میرے لیے احکامات لکھ دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، یہ آپ کی اور میری اللہ سے محبت کی ایک مثال ہوگی، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ سمعنا و اطعنا۔ دوسرا یقین، توکل اللہ۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی بھی معاملہ ایسا ہوا ہے جس پہ ہم راضی بھی نہیں ہیں، پھر بھی یقین یہ ہے کہ میرا رب جو چاہتا ہے ہمارے لیے وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ تیسرا ہے عاجزی۔ ہر کام میں عاجزی ہوگی۔ ہر کام میں اگر اللہ رب العزت کے معاملات میں عاجزی اختیار کر لیں گے کہ میرے رب نے جو میرے لیے کیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، یہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا راستہ یہ تینوں عمل دکھاتے ہیں۔ اب ہم اس راستے کی طرف جاتے ہیں جس میں ہم اللہ کے اور قریب ہو سکتے ہیں۔ پہلا عمل اس میں ہے سچی توبہ۔ بے شک اللہ کا قرآن سارے کا سارا ہمارے لیے ہدایت ہے۔ بڑے ہی پیارے الفاظ قرآن میں ہیں، جن میں سے میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے ناظرین بیان کروں گی کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والوں سے پیار ہے۔ اور توبہ بھی کیسی؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، ایسی توبہ کہ دوبارہ گناہ کرنے کو دل نہ کرے۔ اب حدیث مبارکہ ہے 4250، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب، اور اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ جو گناہ کرنے والا اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے آگے گریہ زاری کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو اس طرح معاف کر دیتے ہیں گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنے میں سب سے پہلا عمل ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، اللہ کو راضی کر لینا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت بارش کو روک دیا گیا اور بارش کا نزول بند کر دیا گیا، 70,000 کا لشکر لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، بارش کے لیے دعا، اللہ کہ ہمارے پہ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ آپ کی امت میں ایک ایسا نافرمان ہے، ایسا ایک بندہ ہے جس نے مجھے ناراض کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی بستی پہ بارش، آپ کی امت پہ بارش نازل نہیں ہو رہی۔ اور جب اتنی بات سنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، کہا آپ میں سے جو بھی ایسا ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے وہ اٹھ کے ادھر سے چلا جائے۔ اب سب کو پتا تھا ان میں سے کہ ہمارے میں سے کون ہو سکتا ہے، جو گناہ گار تھا اس کو تو پتا تھا۔ اب وہ سر جھکا کے اس نے ڈائریکٹ کال میرے اللہ کو ملا لی اور اللہ سے اپنے گناہوں پہ گریہ آزاری کرنے لگے اور رونے لگے۔ کہا اگر میں اٹھ کے جاؤں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ادھر بیٹھے ہوئے کی اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی اور آسمان سے بارش نازل ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، اللہ وہ انسان تو اٹھ کے ہی نہیں گیا، یہ سارا مجمع ادھر بیٹھا ہوا ہے، اللہ
تو نے بارش نازل کر دی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس انسان نے میرے سے معافی مانگ لی ہے، یعنی کہ اللہ اتنی جلدی توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اللہ سے ایسی توبہ کریں۔ دوسرا عمل کون سا ہے؟ کثرت سے ذکر اللہ کا اور نماز۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم سب سے زیادہ جتنا اس پہ عمل کریں گے اتنا ہی ہم اپنے رب کے اور قریب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ رب العزت نے آپ کے میرے لیے کتنی آسانیاں کر دی ہیں۔ یہ قرآن آج پہلے 1400 سال پیچھے چلے جائیں، لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا کتنا مشکل تھا، گھروں میں عبادات کتنی مشکل تھی، اللہ نے اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے پڑھنے کا موقع دے دیا ہے، اور بہترین انسان بھی میرے پیغمبر نے وہی کہا ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بندہ وہ ہے، بندی وہ ہے جو سجدے میں میرے رب کو پکارتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی اگر میرے بارے میں آپ کی امت سوال کرے انہیں کہہ دے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ان کے اتنا قریب ہوں، جب وہ میرے سے کوئی سوال کرتے ہیں میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ میرے اور آپ کے اتنا قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو اعمال ہو گئے۔ پہلا عمل ہے سچی توبہ، دوسرا عمل ہے کہ میرے رب کا ذکر کیا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ تیسرا عمل اس میں آ جاتا ہے حقوق العباد اور مخلوق کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تم دنیا والوں پر رحم کرو، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرماؤ، اور اللہ آسمان والا تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے گا اور تم پر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ چوتھا عمل اس میں سے کون سا ہے؟ اس میں ہے تقوی اور صبر اور شکر۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اگر اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کو مناتے ہو، ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو ہمارا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آزمائش آ گئی، پریشانی آ گئی، کسی طریقے کی پریشانی ہے، اس میں بار بار اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں جو 5 عمل تھے، 5واں عمل میں آپ کو بتاتی جاؤں۔ میرے ناظرین یاد رکھیں جو آخری عمل ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت، فرما برداری، یہ بھی بہت اہم عمل ہے۔ یاد رکھیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اے نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے نبی نے کہہ دے کہ یہ آپ کی پیروی کرے۔ کیوں اللہ رب العزت ان صحابہ سے راضی تھے؟ کیونکہ صحابہ جب میرے پیغمبر نے کوئی حکم دیا تو کہہ دیا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن بھی لیا اور عمل بھی کر لیا۔ اگر انہوں نے یہ کہا صحابہ نے تو اللہ نے بھی کہہ دیا رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ سے میں راضی ہو گیا، ان صحابہ سے میں راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے طریقے۔ اللہ نے رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں، جس میں سے ایک درجہ میرے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ جو آج بیوی اپنے خامن سے محبت کرتی ہے وہ رحمت کا ایک درجہ ہے، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے وہ رحمت کا ایک درجہ ہے۔ یہ جو ہم اپنے خاندان سے محبت ہے، ہماری باپ کے ساتھ محبت ہے، ہماری ماں کے ساتھ محبت ہے، یہ ایک درجہ ہے۔ جس کے پاس 99 درجے ہیں وہ مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے بار بار راستے بہانے تلاش کرتا ہے۔ پتہ نہیں زندگی کی کب شام ہو جائے، کتنے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتے اپنے پیارے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے روز ایک دن ہمیں ہماری قبر کے، ہمارے موت کے قریب لے کے جا رہا ہے، لیکن ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ آئیں آج اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو آپ کو اور مجھے معاف کرنے کے لیے بار بار راستے تلاش کرتے ہیں۔ اے انسان تو مجھ سے توبہ کر۔ حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان ایسا ہے جس نے گناہ کر لیا
गुनाह करके अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो गया, अब आंसू बहा रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी आंखों से वो आंसू जारी हुआ, चलते चलते उसके रुखसार से ज़मीन पर नहीं गिरा, लेकिन उसकी तौबा इतनी ज़्यादा मेरे अल्लाह से गिर गिरा के तौबा कर रहा था कि अभी उसका आंसू ज़मीन पे नहीं गिरा, मेरे अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। आए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। अल्लाह जितने भी हम गुनाह कर बैठे हैं, अल्लाह सोनिया उन गुनाहों को माफ़ करके हमें तुझे मनाने की तौफीक अता फरमा। अगर हमारा रब राज़ी होगा, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو